السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریچول گائیڈنس چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہے ہیں وہ ہے آئینے میں حاضرات کا عمل۔ آئینے میں حاضرات جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس سے اپنے مختلف امور سے متعلق سوال جواب کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات آپ کے جو نارمل قسم کے کام ہوتے ہیں، جیسے تذکیرات وغیرہ کے علاوہ چور کون ہے، کہاں ہے، یا دیگر کسی بھی قسم کی معلومات ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ جادو وغیرہ کے علاج میں مدد لے سکتے ہیں۔ جادو جنات کے علاج میں مدد کے علاوہ آپ ان سے وہ تراکیب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کون سا عمل کریں، ہمارے لیے کیا عمل بہتر رہے گا۔ تو بہت ساری معلومات جو ہیں وہ اس حاضرات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک آئینہ ارینج کرنا ہوگا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ جمعرات والے دن جا کر آئینہ صبح کے وقت میں خریدیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس دکان پہ جانے والے پہلے کسٹمر ہوں، پہلے گاہک ہوں۔ تو اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس سے بارگیننگ نہیں کرنی، وہ جتنے پیسے بولے آپ نے اتنے ہی پیسے اس کو دے دینے ہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ آپ یہ آئینہ پہلے سے لے کے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جمعرات والے دن لینا ہوگا یہ آپ کو، اور سب سے پہلے کسٹمر آپ ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ آپ آئینہ لے کر آ جائیں گے جمعرات کو، تو اس کے بعد آپ نے اس آئینے کو 15 منٹ تک جو ہے وہ لوبان کی دھونی دینی ہے، اور لوبان کی دھونی دینے کے بعد اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں کہ اس میں کوئی بھی اپنی شکل نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے جو پڑھائی والا آپ کا کمرہ ہے، کوشش کریں کہ پڑھائی کا کمرہ جو ہے نا وہ خالی ہو اور اس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو، تو وہ صورتحال زیادہ سود مند ہوتی ہے عملیات کے لیے، اور حاضرات کے عملیات کے لیے خصوصی، یا حاضری کے عملیات کے لیے۔ اچھا، اس کو آپ اپنے پڑھائی والی جگہ پر کسی بھی خلوت کے مقام پر لگا دیں، جہاں اگر ایسی جگہ نہ ہو آپ کے پاس تو اس کو پڑھائی کے وقت میں کسی ایسی جگہ لگا دیں، اور اس کے بعد پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد اس کو واپس کالے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے آئینے کی اگر آپ سائز سے پریشان ہیں تو اس کی کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ خاص اس کی شکل کے کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، لیکن یہ کہ بس اتنا ہو آپ کی شکل جو ہے وہ اس کے اندر پوری بآسانی آ جائے، تقریباً 1.5-2 فٹ کے فاصلے سے آپ کی پوری شکل نظر آ جائے۔ اس میں 1-1.5 فٹ کا آئینہ جو ہے نا چکور، وہ کافی ہوگا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ پڑھائی کے لیے آپ نے وقت اور جگہ ہمیشہ کی طرح مقرر کر لینی ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 1201 بار یا بدوح یا لطیف، یا بدوح یا لطیف، یا بدوح یا لطیف کا ورد کرنا ہے۔ 1201 بار ورد کریں، 11 بار درود شریف پڑھیں، آئینے کے اوپر دم کریں، اور پڑھائی کرتے وقت جو ہے نا آپ نے مستقل اور کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم پلک جھپکے اور کم سے کم خیالات آپ کو ستائیں، اور آپ نے صرف آئینے کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ بس یہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئینے کو لپیٹ کے آپ رکھ دیں، اور اسی طرح پھر آپ نیکسٹ ڈے اس عمل کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ آپ کا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں 7 دن میں انسان کی باطنی نظر کھل جاتی ہے، اور بعض کی 21 دن کے اندر کھل جاتی ہے، اور اگر بہت زیادہ ہی روحانی طاقت کمزور ہو تو 41 دن لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ حاضرات ہو جاتی ہے، حاضرات ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ کی باطنی نظر بھی کھلتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی روحانی قوتوں کے اوپر ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے اندر کتنی قوت موجود ہے، وہ کتنا اس کا باطن کلیئر ہے۔ جتنی روح ہماری شفاف ہوگی اتنی جلدی ہم روحانیت سے بات کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو عمل اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو بھی عمل کرے اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔